باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد افضل صلواتك وبارك وسلم انك حميد مجيد. حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. عرف عام میں زندگی حیات جو ہے اس کا پہلا مرحلہ نباتات ہیں جن کا کل ہم نے ذکر کیا تھا، اور دوسرا مرحلہ حیوانات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی رنگ میں اور کئی طور پر حیوانات پر شفقت کی تاکید فرمائی ہے. بعض دفعہ یہاں دکھ ہوتا ہے، سڑک پر جاتے ہوئے ایک گدھا گاڑی جا رہی تھی، بچہ ایک نوعمر اس کو چلا رہا تھا اور بے تکا اور بے ضرورت وہ اپنے گدھے کو مارتا جا رہا تھا. میں نے اس کو سمجھایا، بچے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو اپنی رفتار سے چل رہا ہے. تو بجائے بات ماننے کے اس نے اور اس کو مارنا شروع کیا. تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. کچھ لوگ یہاں ایسے آئے ہوئے ہیں معلوم ہوتا ہے جن کا جماعت کی تربیت سے گہرا تعلق نہیں ہے، وہ اپنے چھوٹے بچوں کو ٹانگے پر یا گدھا گاڑی پر بٹھا دیتے ہیں. منتظمین کو بھی اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کئی رنگ میں جانوروں پر شفقت اور جانوروں سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے. صرف 11 حدیث تو میرے پاس اس وقت موجود ہیں، ساری تو شاید نہ پڑھی جا سکیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے. ابھی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سفر پہ جا رہا تھا، اس کو شدید پیاس لگی، اس کو ایک بولی یا کنواں ملا، اس میں وہ اترا اور اس نے پانی پیا. جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے اور وہ گیلی مٹی جو باہر پڑی تھی اس کو چاٹ رہا ہے. اس شخص کو یہ احساس پیدا ہوا کہ اس کتے کو بھی وہی کیفیت ہے، پیاس سے وہی حال ہے جو میرا ہوا تھا. پھر وہ دوبارہ کنویں میں اترا. اب اس کے پاس نہ کوئی ڈول تھا، نہ کوئی رسی تھی، نہ کوئی برتن تھا. تو اس نے اپنا موزہ اتار کر اس میں پانی بھرا. اب اوپر چڑھنا ہے، موزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تو اوپر بولی پہ چڑھ نہیں سکتا، کنویں سے اوپر چڑھ نہیں سکتا. تو کنویں سے چڑھتے ہوئے اوپر باہر نکلنے کے لیے اس نے موزے کو جو پانی سے بھرا ہوا تھا اپنے منہ میں پکڑ لیا اور اس طرح چڑھ کر وہ باہر نکلا. فسقل کلبا، اور اس نے کتے کو پانی پلایا. فشکر اللہ له، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی قدر کی. فغفر له، اور اس کو بخش دیا. تو ایک چھوٹی سی بظاہر نیکی ہے کہ کتے کو پانی پلایا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور جانوروں پر شفقت کرنے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ اور ہر زندہ جگر جس میں ہے اس کی خدمت اور اس پر شفقت کرنے میں تمہیں ثواب ملے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قالت كنت على بعير فيه صعوبة، میں اونٹ پر سوار تھی اور وہ اونٹ اڑ رہا تھا، اس میں سختی تھی. فجعلت اضربه، میں نے اس کو چابک سے مارنا شروع کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک برفق، حضور نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں، نرمی اختیار کرو. فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، نرمی کسی چیز میں بھی ہو اس کو زینت دے دیتی ہے، اس کو لا ينزع من شيء إلا كان، اور نرمی کسی چیز سے بھی یا کسی شخص سے بھی نکال دی جائے
اس کو احتیاط کر دیا. حضرت انس بن مالک کی بڑی دلچسپ روایت ہے جو میرے لیے کم کم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. لانا برغوث کس بھی معنی میں کو پاتا ہے اور سب تکلیف ہوتی ہے. کئی رات جاتے ہیں, یاد ہے حضور یاد رکھتے یہاں پہ گرمی کی آب و ہوا ہے کچھ نہیں ہوتے, لیکن پہاڑی آب و ہوا میں قدرت ہوتے ہیں سب چیز ہوتی ہے. ایک شخص نے لانا برغوث نے اس اوپر لعنت کی, کیا مصیبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. فقال اللہ تعالیٰ آپ نے فرمائی جانور کو لعنت نہ ہو. اور دیکھیں کس انداز میں حضور نے اس کو سمجھایا. فإنه أيقظ النبي من الأنبياء للصلاة. ایک نبی سوئے ہوئے تھے, نماز کا وقت ہو گیا تھا, پسو نے کاٹا, اسے وہ جاگ گئے. فرمایا دیکھو پسو کے کاٹنے سے ایک نبی نماز کے لیے جاگ گیا, تم پسو کو برا کہتے ہو, لعنت کرتے ہو. صرف اس آدمی کا واقعہ نہیں, ایک اور واقعہ بھی ہے, بہت ہی عجیب واقعہ ہے, جس نے کتے کو پانی پلایا تھا. وہ ایک کنچنی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لامرأۃ مومسۃ, کہ ایک کنچنی کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. بکلب علی راس کین, جو ایک کتے کی وجہ سے جو کنویں کی منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا, یلس اور کانپ رہا تھا. قالا کادا یقتلہ العطش. حضور فرمایا کہ اتنا اس کا برا حال تھا اس کتے کا کہ پیاس اس کو مارے جا رہی تھی. فنزع خفها, اس کنچنی نے اپنا موزہ اتارا. فاوسخته بخمارها, اور اپنے دوپٹے سے اس کو باندھ دیا. فنزعت له من الماء, اور اس سے پانی نکالا. فغفرها بذلك, اللہ تعالیٰ نے اسی پر ایک کنچنی کو بخش دیا. ایک کتے کو اپنے وہ دوپٹہ بھی اس کا اور وہ موزہ بھی اس کا, وہی اس کے جو سامان لبھانے کے لیے جو سامان کنچنیاں رکھتی ہیں اس میں سے ہوگا, لیکن اس نے اس کو استعمال کیا ایک کتے کو پانی پلانے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بنا پر بخش دیا. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, اور بڑی ہی انذار ہے اس حدیث میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأۃ فی حرۃ, ایک عورت کو آگ میں ڈال دیا گیا, عذاب دیا گیا ایک بلی کی وجہ سے. ربطہا, اس نے اس کو باندھ چھوڑا. حتی ماتت, وہ مر گئی. فدخلت فیہا النار, وہ عورت اس وجہ سے آگ میں گئی. لا ہی اطعمتھا, نہ تو اس نے خود اس کو کھانا کھلایا, ولا سقتھا, اور نہ پانی پلایا. اذ حبسا تھا, جب اس نے اس کو روک رکھا تھا. ولا ہی ترکتھا, چھوڑ ہی دیتی اس کو. تاکلوا من خشاش الارض, کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتے. ایک حضور نے یہ نظارہ کسوف کی نماز میں دیکھا کہ ایک عورت کو عذاب دیا جا رہا ہے صرف ایک بلی کو کھانا پینا نہ دے کر اس کو روک رکھنے کی وجہ سے. حضور کو جانوروں سے محبت تھی اور جانوروں پر شفقت تھی. ایک صحابی حضرت عربہ اس کا اس طرح نقشہ کھینچتے ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یقول, فرماتے تھے الخیر معقود بالنواس الخیل الی یوم القیامت, کہ قیامت کے دن تک گھوڑوں کی پیشانی میں خیر بندھی ہوئی ہے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بے شک ایسی سواریاں نکل آئیں گی جو بظاہر انسان سمجھے گا جیسے اونٹوں کی سواری انسان نے چھوڑ دی ہے کہ شاید گھوڑوں کی سواری بھی چھوڑ دے, لیکن گھوڑوں کی سواری اور گھوڑوں کی برکت تا قیامت قائم رہے. وہ کہتے ہیں رأیت فی دارہ 70 فرسا, ایک دفعہ میں نے 70 گھوڑے حضور کے گھر میں, حضور کے ڈیرے میں بندھے ہوئے دیکھے. پھر حضور نے, ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ گھوڑے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. حضور نے فرمایا الخیل لثلاثۃ, گھوڑے کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. لرجل اجر, کسی شخص کے لیے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا موجب بن سکتا ہے. ولرجل وزر, اور ولرجل ستر, اور ایک شخص کے لیے اس طرح مثبت رنگ میں ثواب تو نہیں لیکن اس کے کام آنے اور اس کی پردہ پوشی کا ذریعہ بن سکتا ہے. وعلی رجل وزر, لیکن ایک شخص کے لیے عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. فاما الذی لہ اجر, حضور نے فرمایا کہ جس کو تو اجر ملے گا گھوڑے کی وجہ سے, ربطہا فی سبیل اللہ, اس نے گھوڑے کو خدا کے راستے میں باندھا. فاطال لہا فی مرجن اور روضۃ, لمبی رسی جس طرح باندھ دیتے ہیں جیسے گھوڑا جو چکر لگاتا رہتا ہے کسی مرجن, کسی چراگاہ میں, مرغدار میں, اور روضۃ یہ باغ میں اس نے باندھ دیا. فما اصابت فی تیلہا من المرج اب روضۃ کان لہ حسنات, تو وہ گھاس جو چرتا ہے اپنی اس لمبی رسی کے نتیجے میں اس مرغدار میں یا اس باغ میں, کانت لہ حسنات, اس کے لیے وہ نیکیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ لونہ قطع تیلہا, اگر گھوڑے نے اپنی رسی توڑا لی, فاستنت شرفن, اور شرفین چوٹیوں کے اوپر, ایک چوٹی پر دوسری چوٹی پر بھاگ کے چڑھ گیا, کانت ارواسوہا حسنات لہ, وہ جو لید کرتا ہے وہ بھی اس کے شخص کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھی جائے گی.
وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، اور اگر وہ ایک نہر پاس سے گزرتا ہے، فشربت، اس میں سے پی لیتا ہے، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيهَا، انسان کا ارادہ نہیں تھا اس کو پلانے کا، لیکن گھوڑے نے رک کر پانی پی لیا اس میں سے، کانا ذالک لہ حسنات، تو یہ بھی اس شخص کے ثواب نامے، نیکی کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ دوسرا شخص کون ہے جس کے لیے گھوڑا مثبت رنگ میں ثواب کا باعث تو نہیں، لیکن اس کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے۔ حضور نے فرمایا رجل ربطها تغنیا وتسترا وتعففا، ایک شخص غنا کی خاطر، اپنے مشکلات کو دور کرنے کی خاطر، اپنے سوال سے لوگوں کو مانگنے کے بجائے گھوڑے پالنے کے ذریعے کمائی کرتا ہے، اور ولم ینس حق اللہ فی رقابها، جو خدا نے ذمہ داریاں مقرر کی ہیں ان کی گردنوں کے بارے میں ان کو نہیں بھولتا، فہی لہ کذالک ستر، تو اس کے لیے وہ گھوڑا جو ہے وہ پردہ پوشی بن جاتا ہے۔ لیکن گھوڑا ثواب اور پردہ پوشی کے علاوہ سزا کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَانًا، ایک شخص گھوڑا باندھتا ہے لیکن فخر کے لیے، دکھاوے کے لیے، وَنِوَانًا لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، مسلمانوں کی دشمنی میں، فَهِيَ بِذْرٌ، تو وہ اس کے لیے بوجھ بن سکتا ہے۔ جب حضور نے گھوڑوں کے متعلق یہ بات کی تو ایک آدمی معلوم تھا اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا، گدھے تھے، اس نے حضور سے پوچھا حضور گھوڑوں کے متعلق آپ نے فرمایا، گدھوں کے متعلق بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے، کوئی ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا معین طور پر گدھوں کے بارے میں تو مجھے کوئی الہام نہیں ہوا، ہاں یہ آیت قرآن شریف کی تمام تر نیکیوں پر مشتمل ہے۔ فرمایا قرآن شریف کہتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی انسان کو نظر آ جائے گی اور چھوٹی سی چھوٹی شرارت بھی انسان کو نظر آ جائے گی۔ اسی طرح حضور نے ایک بڑا انذار کیا ہے آئندہ قیامت کے دن ان جانوروں کے بارے میں جن کو انسان پالتا ہے لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حق الابل ان تحلب علی الماء، کہ اونٹوں کا یہ حق ہے کہ ان کو پانی پر دودھ ان کا پانی پر دویا جائے۔ اس کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں، پانی پلانے کے بعد دویا جائے یا پانی ایسی جگہ دویا جائے جہاں پانی موجود ہو۔ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انذار فرمایا ہے، فرمایا دیکھو ایسی صورت نہ پیدا ہو تاکہ الابل علی صاحبها علی خیر ما کانت، کہ اونٹوں کا جو مالک ہے قیامت کے دن اس کے اونٹ اپنی بہترین پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے، اذا هو لم یؤت فیها حقہ، جب اس نے اگر ان کا حق ادا نہ کیا ہو، تتعه باخفافها، وہ اونٹ اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ مسل دیں گے، وتعطل غنم علی صاحبها علی خیر ما کانت، کسی شخص نے بکریاں پالی ہوئی ہیں تو بکریاں کی جو بہترین صورت ہو سکتی ہے وہ اگلے جہان میں آئے گی، اذا لم یؤت فیها حقها، اگر اس نے حق نہیں دیا، تتعه باظلافها، وہ اپنے کھروں سے اس کو کچلیں گے، وتنحته بقرونها، اور اپنے سینگوں سے اس کو سینگ ماریں گے۔ آپ نے فرمایا ان کا حق یہ ہے کہ ان کو پانی پر انتحلب علی الماء، کہ ان کو پانی پر ان سے دودھ لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی تم میں سے کوئی آئے اور قیامت کے دن آئے اور اپنی گردن پر اس نے اپنا اونٹ یا اپنا گھوڑا یا اپنی بکری اپنا جانور رکھا ہوا اٹھایا ہوا ہو جو بطور سزا کے، اور کہے یا محمد ہو، اور مجھے آ کے پھر مجھ سے آ کر محنت کرے، فاقول لا املک لک شیئا، میں کہہ دوں گا کہ دیکھو میں نے قد بلغت، میں نے دنیا میں پیغام پہنچا دیا تھا کہ جانوروں سے نیک سلوک کرو، لا املک لک شیئا، آج میں کوئی طاقت تمہارے بچانے کی نہیں رکھتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جگہ جگہ پر جانوروں کے بارے میں، عموماً خلق اللہ کی شفقت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی جو ایک بڑی بنیادی حضور کی چوٹی کی کتابوں میں سے ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس میں فرماتے ہیں کہ جن کے مالوں میں سوالیوں اور بے زبانوں کا حق بھی ہے۔ حضور فرمایا بے زبانوں سے مراد کتے، بلیاں، چڑیاں، بیل، گدھے، بکریاں اور دوسری چیزیں۔ اللہم صلی اللہ